فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن زید بن خالد الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی سجدتین لا یسہو فیہما غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ رواہ احمد وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة ما قارون وفرعون وهامان وأبي بن الخلف رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. الحمد للہ رب العالمین. کتاب الصلاۃ کی تیسری فصل سے آج میں نے 2 حدیثیں پڑھی. اس طرح سے کچھ کل کی کمی بھی پوری ہو جائے اور دوسرے یہ کہ آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ بھی ہو جائے. میں بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں جب کتاب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مستقل مسائل ہوتے ہیں. کتاب کے ذیل میں فصول آتے ہیں، انواع آتے ہیں، ابواب آتے ہیں. جہاں کتاب آئے گا اس کا مطلب ہے نماز کا مستقل بیان. نماز خود بھی مستقل ہے، اس کا بیان بھی مستقل ہے. یہ تیسری فصل ختم ہو جائے گی تو بھی نماز کا بیان ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد نماز کے اوقات کا بیان ہونا، اس لیے کہ نماز وقت پر فرض ہے، کتاب موقوتہ ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتہ. یہ نماز ایمان والوں پر وقت میں فرض کی گئی. یہ نہیں کہ وقت بے وقت آپ جب جی چاہے پڑھا کریں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت کی کیا قیمت ہے اور کیا اہمیت ہے. اس کے بعد اوقات کا بیان آ رہا ہے اور اس میں سب کو اپنی اوقات دکھائی دینے لگے گی. یہ تو ہے نماز کا اوقات، لیکن ہر نمازی کو اپنی اوقات دکھائی دینے لگے گی کہ ہم کہاں ہیں. آدمی دیکھنے لگے گا. اور کسی بھی درس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر کے خود کو دیکھنا شروع کر دے کہ ہم کیا ہیں. آٹا یا ہم کیا. لوگوں کی نظر میں بہت سے لوگ برے ہیں، لیکن آپ اپنے اندر ڈوب کے دیکھیں کہ کیا کم برائی ہے. کسی کو بھی پوچھ لیجیے ذرا، وہ اپنی دل کی دھڑکنوں سے پوچھ تو لے کہ کیا ضرورت ہے آپ کسی کے پیچھے پڑیں. راستہ تو آپ کو جب ملے گا جب آپ اپنے اندر ڈوب کر کے خود کو پہچاننا شروع کر دیں. اسی لیے ایک اللہ والے نے بہت اچھی بات کہی ہے. وہ کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر زندگی کی راہ آپ کو پانی ہے تو آپ کو اپنے اندر ڈوبنا پڑے. دوسرے کے اندر ڈوب کے کیا کرو گے؟ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آپ میرے نہیں ہوتے نہ ہو تو مدتوں سے آپ نہیں ہیں، کبھی نہیں ہیں اور کسی وقت نہیں ہیں ہمارے. اپنے تو ہو جائیے، اپنے تو ہو جائیے. تو یہ تیسری فصل کی 2 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث زید بن خالد جہنی سے ہے. کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی سجدتین، جس نے نماز پڑھی 2 سجدہ. 2 سجدہ کا مطلب 2 رکعت. 2 رکعت میں 2 ہی سجدہ ہوتا ہے نا. تو کبھی رکعت کی جگہ پر رکوع بول دیا جاتا ہے، کبھی سجدہ بولا جاتا ہے. جس نے 2 رکعت نماز پڑھی یعنی 2 سجدے کیے اس نے، زیادہ نہیں، صرف 2 سجدہ یعنی 2 رکعت. لا یسہو فیہما، ان 2 رکعت میں اس سے کوئی بھول نہیں ہوئی. خوب سنبھل کے پڑھ رہا ہے. اس 2 رکعت میں اس سے کوئی بھول ہوئی نہیں. تو اللہ بخش دے گا اس کے ان تمام گناہوں کو جو پہلے ہو چکے ہیں 2 رکعت میں. لیکن ایسی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے 2 رکعت؟ کبھی نہیں، بہت مشکل. میں آپ کی اور اپنی کیا بات کروں. سلطان المشائخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کی تو نظر تمام حدیثوں پر ہوتی ہے نا، تمام آیات قرآنی پر ہوتی ہے. یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ ایسی 2 رکعت اگر کسی نے نماز پڑھ لی جس میں جو ہے کوئی بھول چوک نہ ہوئی ہو، کوئی ادھر ادھر کا خیال نہ آیا ہو، تو اس کے تمام گناہ پہلے کے بخش دیے جاتے ہیں. 2 رکعت میں 2 رکعت. تو آپ نے کہا آج کی رات میں 2 رکعت ایسی پڑھوں گا جس میں کسی کا خیال نہیں آئے گا. لیکن جب 2 رکعت پڑھ چکے تو لگا کہ خیال آ گیا تھا. کہا اچھا پھر دوسری پڑھتا ہوں. پھر پڑھا، پھر خیال آ. پڑھتے پڑھتے 2 رکعت صبح ہو گئی بابا. اور ایسی 2 رکعت نہ ہوئی کہ خیال نہ آئے. یہ نفس اندر سے جانے کیا کیا بکواس کرتا ہے. یہ بہت بکواسی ہے. کیا کیا بگاڑتا ہے سب. نہیں ہو سکا. رونے لگے صبح ہوئی تو کہ مولا میں تو اس لائق بھی نہ ہوا کہ خالص تیرے لیے جس میں کسی کا خیال کبھی نہ آئے. 2 رکعت بھی مجھ سے نہیں ہو سکے. یہاں لگتا ہے کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، لیکن اگر ایسی 2 رکعت نماز ہو جائے، خدا کرے ہو جائے، تو سب گناہ معاف ہو جائے. بہت برکت والی چیز ہے. یہ تو ایک حدیث ہو گئی. دعا ہی کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی. آپ سلطان المشائخ کی طرح سے ہم نے بھی کوشش کی کہ 2 ہی رکعت میں بھی نہیں پڑھ پایا.
ہمارے جیسا گرا پڑا کہ 2 رکعت کی کوئی خیال اس میں آیا ہی نہیں. بہت مشکل ہے. دوسری حدیث جو ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے ہے. وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہ ذکر الصلاۃ یوما، حضور نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا. خاص طور سے حضور نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا. فقال، تو ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا، جس نے اپنے نماز کی حفاظت کی، نماز کا وقت جانے نہیں دیا، تمام دنیا کے کام کو پیچھے ڈال دیا لیکن نماز کا وقت جانے نہیں دیا، حفاظت کی. نماز 2 چیزوں سے نماز ہو پاتی ہے. ایک تو ایسی حفاظت ہو جیسے ہم اپنے جان کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی اپنے جان پر آنچ آنے دیتا ہے کہیں سے؟ نو. سب کو اپنی جان پیاری ہے، وہ بہت پیاری ہے، لیکن جان سے بھی کوئی چیز اگر پیاری ہے تو نماز. اب ایک رات میں بے خوابی کا شکار ہو گیا، نیند نہیں آئی تو ڈائجیشن گڑبڑ ہو گیا. ایک رات کے بعد نیند جو ہے بڑی میٹھی ہوتی ہے، خاص طور سے صبح کی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے. اور یہ موت جو ہے نیند کی بہن ہے. اللہ والوں کو موت بھی بہت اتنی پیاری ہے جتنی ہم کو زندگی پیاری ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان کو اتنی موت پیاری ہے جتنی ہم کو زندگی پیاری ہے. تو نیند بہت میٹھی ہوتی ہے، خاص طور سے صبح کی نیند. تو محسن کیا کہتا ہے؟ یہ سچ ہے کہ نیند بہت پیاری، ڈائجیشن وغیرہ سب اسی سے سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن نیند سے بھی اگر کوئی چیز پیاری ہے تو نماز ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بھی زیادہ پیاری ہے. آپ کو جو نیند میں لطف آ رہا ہے، جب آپ کی نماز ہونے لگے گی تب پتہ چلے گا کہ یہ نماز نیند سے کہیں زیادہ پیاری ہے. لیکن صبح کیسے پاؤں پھیلا کے سوئے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. سمجھ میں نہیں آیا ہے ابھی ان کے. جب تو فجر کی اذان میں صرف مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے. ارے تم اپنی بات تو چھوڑو، وہ مؤذن جو کہتا ہے اس کو سنو ٹھنڈے دل سے. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں پتہ نہیں کس کس چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا کنایا ہے سرور سے، غرور سے نہیں، سرور سے، خوشی سے. کہتے آپ کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، یہ مطلب نہیں کہ برف ہو گئی. آپ کو دیکھتے ہی میری آنکھیں فریج ہو گئی اور برف ہو گئی، یہ مطلب ہے کیا؟ نو. آپ کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، کیا مطلب ہے؟ نہ فریج ہوئی، نہ برف ہوئی، نہ اولا ہوئی، کچھ نہیں ہے. پھر کیا ٹھنڈی ہوئی؟ یعنی میں بہت خوش ہوا. آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا یہ کنایا ہے سرور سے، خوشی کہ آپ کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوا. ٹھیک ہے، اب آدمی کی خوشی جس چیز میں ہو، خوشی کی بہت سی چیزیں ہیں، غم کی بھی بہت سی، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میں نماز سے بہت خوش ہوں، اس لیے کہ نماز آپ پڑھ کے دیکھیے اگر ہو گئی تو پھر کوئی غم باقی نہیں ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیں. اللہ اس کے رسول کا جیسے ہی ذکر ہوا غم غلط ہوا اسی وقت، اس سے بھی زیادہ. لیکن سمجھ میں نہیں آیا تو پینٹ میں ہاتھ ڈال کے گھومتے رہتے ہیں. اور کہا گوگل میں دیکھ لیں گے، گوگل میں دیکھ کے پاگل ہو جائیں گے. کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے. آج تک گوگل میں دیکھ کے کوئی پڑھا لکھا ہوگا؟ یہ سب چیز تو گوگل میں ہے، اس میں سرچ کر لیں گے. کچھ نہیں، پاگل پن کے سوا. اکثر بد مذہبوں کے مضامین گوگل پر ہے اور اس سے اس امت مسلمہ کو ادھر سے ادھر کیا جائے. ہاں کچھ اللہ والوں کا کلام ضرور ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے، شاید و نادر ہے، مگر وہ بقیہ زیادہ تر وہابیوں کے، دیوبندیوں کے، ناصبیوں کے، خارجیوں کے، رافضیوں کے مضامین آپ کو ملیں گے وہاں. اس نے بڑی قیامت کھڑی کی ہے، ادھر کو ادھر کر دیا. ایک تو گوگل نے کتنوں کو پاگل بنایا، دوسرے یہ مقررین و خطبہ جن کے ساتھ کو ٹائٹل بھی لگے ہیں شیخ الاسلام وغیرہ کے، بس اللہ بچا لے. انہوں نے بھی اپنے جوش خطاب میں ایسے ایسے دعوے کیے ہیں جس کی کوئی کتاب حمایت نہیں کرتی، کہ کوئی کتاب حمایت، نہ کتاب اللہ حمایت کرتی ہے نہ سنت. وہ جوش خطاب میں، جوش جنوں میں پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے. اس لیے کہ کون جائے گا کتاب کھنگالنے کے لیے؟ کتاب کھولنے جائے گا کون؟ کچھ کوئی نہیں. اس لیے جو باتیں کہہ دیتے ہیں اللہ بچائے. اچھا اسی لیے اعلیٰ حضرت تقریر نہیں کرتے. اتنا بڑا مجدد جس کا آج پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، اس کے علم کا شعرا ہے، اس کے علم کا تذکرہ ہے. علم والوں کی محفل میں صرف اس کا نام آ جائے تو لوگ چومنے لگتے ہیں. کلام آ جائے تو جانے دیجیے الگ. میں کلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلام تو کیا کہنا صاحب امام کا، صرف اس کا نام آتا ہے لوگ چومنے لگتے ہیں کہ رضا. وہ تقریر نہیں کرتے تھے. یہ آپ کیسے شیخ الاسلام ہو بھیا، بڑے خوش ہو؟ افسوس کی بات ہے. سمجھ جاؤ ذرا، اپنی حالت کو سنبھال لو. بہت زیادہ مغرور و مفتون ہونے کی ضرورت ہے. حضور مفتی اعظم ہند کو بھی میں نے دیکھا تقریر نہیں کرتے تھے. قاضی شمس الدین صاحب کو بھی دیکھا، بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے قانون شریعت تقریر نہیں کرتے. جتنے بڑے بڑے امام ہیں جو علم کے پہاڑ ہیں تقریر نہیں کرتے. یہ تلوار کے نیچے بیٹھنا. اسی لیے میں جو اس وقت بیٹھا ہوں یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ تدریس سے درس دے رہا ہوں، کتاب کا سبق دے رہا ہوں. یہ تقریر نہیں ہے، تدریس ہے جو درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے. یہ پڑھا رہا ہوں میں آپ کو، تقریر نہیں کر رہا ہوں، تدریس ہے، یہ پڑھا رہا ہوں. معلم ہو کے حضور آئے تھے، وہی تو معلمہ، پڑھا رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں. تو یہ
حضور نے ذکر فرمایا ایک دن نماز کا یہ چل رہا تھا. فقال من حافظ علیہ, جس نے اپنے نماز کی حفاظت کی. نماز کو دو چیزیں نماز پر, ایک تو حفاظت, وقت جانے نہ پائے آپ ادا کرو, تو ایک تو حفاظت, دوسرے مداومت. پہلی چیز محافظت ہے, دوسری مداومت ہے, ہمیشگی کرو, ہمیشہ نماز پڑھو, پانچوں پڑھو. یعنی کبھی کبھی پڑھ لیا, 8 دن پڑھ لیا, مہینے میں پڑھ لیا, سال میں پڑھ لیا, نماز نہیں ہے. اس کی مداومت کرو, ہمیشہ پڑھو. اب نماز ہو ہر حال میں پڑھو. اسی لیے کسی نے کہا ہم کھڑے نہ ہو سکے بیماری میں, کہا بیٹھ کے پڑھو. اس نے کہا کہ اگر میں بیٹھ بھی نہ سکوں تو کہا لیٹ کے پڑھ لو, سر کے اشارے سے یا آنکھ کے اشارے سے نہیں. آنکھ سے کیا اشارہ کرو گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اشارے سے نماز تو کیا پلک جھپکاؤ گے کیا؟ نو, سر کے اشارے سے. کہا اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ حرکت نہیں کرنا, ہوتا ہے ایسا وقت, ایسی بیماری بھی آتی ہے. اب سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتے تو کہا دل سے اس کو یاد کرو, اس لیے کہ نماز یاد ہے اس کی, دل سے اس کو یاد کرو. یہ ہے آپ کی نماز. جب یہاں پہنچے گی تب نماز ہوگی. وہ کیا پینٹ میں ہاتھ ڈال کے گھومتے رہو, دیکھو تو کیا کیا مزے آپ کو ملتے ہیں. ماڈرن بنتے رہو, گوگل میں سرچ کرتے رہو. یہ گوگل نہیں پاگل ہے, کتنوں کو پاگل بنا دیا, کوئی تیار ہے پاگل بننے کے لیے. اس گوگل نے کتنوں کو پاگل بنایا. اگر وہی ملتا علم تو پھر کیا نہ تھا. تو حضور نے فرمایا جس نے محافظت کی اس کے اوپر, کانت لہو نورا, جس نے نماز کو ہر حال میں ادا کیا, جانے ہی نہیں دیا, یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی. نماز کیا, الصلاۃ نور. اور جو نمازی کے چہرے پر نور دیکھ لو, بس. لیکن میں نمازی بول رہا ہوں, ہم نمازی کو خود ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر ہے نمازی. آپ کو تو بہت نمازی مل جائیں گے, بھیڑ مل جائے گی, ہجوم مومنی مل جائے گا. ہم خود نمازی کو ڈھونڈ رہے ہیں, یہ نور ہو جاتی ہے اس کے لیے. نماز اس کے لیے نور ہو جائے گی, اور کیا برہانہ, اور اس کے لیے دلیل بن جائے گی کہ بندہ مومن ہے. یہ گواہی دے گی کہ بندہ مومن ہے. برہان دلیل کو کہتے ہیں. وہ نجاتا, اور یہ نماز کیا ہے, الصلاۃ نجات, یہ نجات بن جائے گی بندے کے لیے. نماز کی وجہ سے اس کی نجات ہو کے ہی رہے گی. 3 چیز فرمائی حضور, نور ہو جائے گی, برہان ہو جائے گی, نجات ہوگی. کب ہو جائے گی؟ حضور فرما رہے ہیں یوم القیامہ, قیامت کے دن. اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا, یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. نور تو یہی دکھائی دینے لگتا ہے, برہان یہی ہے. جس کی نماز ٹھیک ہے وہ یہی دکھائی دے رہی دلیل. آپ کو لوگ کہو کہ ہمیں بھی دکھا دو, ہم کہا جا کے دیکھ لو خواجہ صاحب کو, غوث کو دیکھ لو, ایسی دلیل بنی ہے. ساری دنیا آتی ہے, چوکھٹ چومنا شروع کر دیتی ہے, آستان پوسی کرتی ہے. تو قیامت کے دن تو سب کو دکھائی دے گی, سب دیکھ, قیامت کے دن سب دیکھ, لیکن وہاں دیکھنے سے فائدہ, یہاں دیکھو تو فائدہ ہے, وہاں دیکھو گے تو کیا فائدہ پہنچے گا. اب حضور فرماتے ومن لم یحافظ علیہا, جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اور وقت جانے دیا کہ چلو پھر پڑھ لیں گے, تو پھر پڑھ لیں گے, اس نے حفاظت نہیں کی نماز کی. لم تکن لہ نورا, یہ نماز اس کے لیے نور نہیں بنے گی. جو اپنے نماز کی حفاظت جان کی طرح نہیں کرتا, اس کے لیے یہ جو ہے نماز نور نہیں بنے گی. صحیح بات سمجھ میں, نور نہیں بنے گی, اس کے لیے برہان نہیں بنے گی, اس کے لیے نجات نہیں بنے گی, پھنس جائے گا, پھنسنے کا ڈر ہے. وکانا یوم القیامت, یہ آدمی جو ہے اگر اس نے ایسے ہی چھوڑے رکھا, نماز جانے دیا, سب پڑھائی نہیں, کچھ حفاظت ہی نہیں کی, تو ڈر ہے کہ یہ قارون کے ساتھ ہو, فرعون کے ساتھ ہو, حامان کے ساتھ ہو, ابی ابن خلف کے بڑے بڑے کافر ہیں. یعنی نماز کو اتنے سستے میں اگر چھوڑنا شروع کر دیا ہے, جانے دیجیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو کہا ڈر ہے کہ یہیں قارون کے ساتھ ہو, فرعون کے ساتھ ہو, حامان کے ساتھ. ابی ابن خلف جو ہے, یہ جو ہے بڑا بدبخت آدمی ہے. یہ قریش کے بڑے بدبختوں میں ایک بدبخت ہے, جس کا نام ابی ابن. اس نے کہا تھا میں حضور سے جنگ کروں گا اور حضور کو شہید کروں گا. بہت بڑا بدبخت ہے ابی ابن خلف. تو جنگ احد میں یہ آیا حضور کے سامنے, پہلے سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو شہید کروں گا. حضور نے فرمایا میں ماروں گا تجھے, اور جسے حضور کہتے ہیں میں ماروں گا, سمجھ لے مر چکا ہے, اب صرف دیکھنا باقی رہ گیا ہے. جب اس نے کہا کہ آج کے دن جب یہ آنے لگا, صحابہ گھیر لیے اس کو, جنگ ہو رہی تھی نا, سرکار نے فرمایا اس کو تو آنے دو میرے پاس, اس نے چونکہ عہد کیا ہے. اپنے ایک صحابی سے صرف نیزہ لیا آپ نے, اس نے آ کے حضور کو وار کیا, اس کو آنے دو میرے پاس, آنے دو, یہ میں جنگ کروں گا. یہ سنت بھی کوئی ادا کرے گا, بابا دور کا پڑھا بہت جنت میں بھیج چکے ہو, یہ بھی کوئی ادا کرے گا, پیشاب ہو جائے گا صرف جنگ کے نام پر, جہاں خون بہ رہا ہو, سر کٹ کٹ کر کے گر رہے ہو اور لاشوں کے ٹکڑے پرزے ہو رہے ہیں, پیشاب نکل جائے گا. ادھر ادھر کی بات ہے, بڑی سنت کی بات ہے. یہ سنت بھی کوئی ادا کرے, کوئی بڑے صاحب آئیں اللہ ماشاء اللہ, بڑی سستی سستی جنت پہ آپ کو بھیج رہے ہیں. میرے ہاں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جنت اتنی سستی نہیں. ہاں سستی اس کے لیے ہے جس پر اللہ کا کرم ہو جائے, اس کے رسول کا, اس کے لیے سستی بھی ہے. اس نے آ کے حضور پر وار کیا, حضور نے خالی دیا اس کو, اور پھر وہی نیزہ جو لیا تھا مارا اسے نیزے سے. جب اس کا وار خالی گیا تو اس کے اسی نیزے سے آپ نے مارا اس کو, اس کے گلے پر خراش آئی, بہت گہرا زخم نہیں آیا, صرف ایک خراش آئی اس کی, بس یہ بھاگا وہاں سے, یہ کہتے ہوئے کہ مار ڈالا مار ڈالا مار ڈالا مار. اب لوگ ہنستے تھے اس کے کہنے پہ, خود اس کی آدمی یہ عجیب پاگل آدمی, کدھر مار ڈالا تو بھاگ کون رہا ہے, مردہ بھاگ رہا ہے کیا, بھاگا چلا جا رہا ہے, ہاں مار ڈالا.
دکھایا لوگوں کو، لوگوں نے کہا ہلکی سی خراش آئی ہے، ہلکا سا زخم ضرور آیا ہے لیکن ہلکی سی، ارے بولا یہ تو ہلکی سی خراش ہے، وہ مجھے تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، یہ تو کھائے پہ لڑنے گئے تھے، پھر جب عقیدہ یہ ہے کہ وہ تھوک بھی دیتے تو مر جاتا، پھر لڑنے کیوں گئے تھے؟ مر گیا وہ اسی خراش میں مر گیا۔ تو یہ بدبختان قریش میں سے تھا امیہ بن خلف، بہت بڑا بدبخت تھا، یہ حضور کے ہاتھوں مارا گیا، حضور نے اس کو جہنم رسید کیا، انہوں نے کہ حضور جلدی سے کسی پہ حملہ نہیں کرتا، لیکن اسے آرزو سے لڑنے کے کہا ٹھیک ہے لڑ لے آؤ اور جنگ بھی کر لیں، کہ تمہیں آرزو ہی مجھے سے لڑنے کے لڑ لو، بس سمجھو یہ اللہ واسطے ہوتا ہے، مر گیا، یہ بدبختان قریش میں سے تھا۔ تو ڈر ہے کہ کہیں ان کا ساتھ نہ ہو جائے، اللہ بچا لے سب، اور خدا کرے سب نماز پڑھنے لگا اور سب پانچوں نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس طرح سے جیسے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔